بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تے اور توئے سے شروع ہونے والے الفاظ کے بارے میں، یا ایسے الفاظ جس میں تے یا توئے آتی ہے۔ تو ان کی آواز جو ہے ایک جیسی ہونے کی وجہ سے اس میں کافی مشکل پیش آتی ہے کہ آیا تے لکھی جائے یا توئے لکھی جائے۔ جیسے کہ تپیدن ہے، اس کو تے کے ساتھ لکھا جائے یا توئے کے ساتھ لکھا جائے، اور اسی طرح تشت ہے، اس کو تے کے ساتھ لکھا جائے یا توئے کے ساتھ لکھا جائے۔ تو اس ویڈیو میں آج ان الفاظ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اب درج الفاظ جو ہیں ان کی فہرست یہ ہے۔ اب جو ہے تشت تے کے ساتھ ہے، تشتری ہے، تاس ہے، تاسا یا تاشا۔ اب توتیا، تپیدن، تپش، تپاں، توتا، تماچا یا تمانچا، تہران، غلطاں، تبرزد۔ اب تیار، تیاری، تلاتم، تمبورا، ناتا۔ اب توتیا باندھنا، توتیے جوڑنا، تانے تشنے۔ یہ جو سب حروف ہیں یہ تے کے ساتھ لکھے جائیں گے۔ اب جو فارسی اور ترکی کے جو بعض الفاظ ہیں وہ تے کی بجائے کبھی کبھی توئے سے بھی لکھے جاتے ہیں۔ جیسے ان میں سے ہے تپش ہے، تپش جو ہے وہ توئے سے لکھا جاتا ہے۔ پھر تپیدن کو جو ہے وہ توئے سے لکھتے ہیں۔ پھر تشت جو ہے، اور اسی طرح توتی۔ اب محتاط لوگ جو ہیں وہ ان سب کو جو ہے وہ تے سے ہی لکھتے ہیں، توئے سے نہیں لکھتے۔ تو یعنی کہ ہمیں جو ہے یہ ان سب کو تے سے لکھنا چاہیے۔ تپش جو ہے، تپیدن ہے، اس کو بھی تے سے لکھنا چاہیے، اور اس کو بھی تے سے لکھنا چاہیے۔ اب ان میں سے جو بعض الفاظ ہیں وہ وضاحت طلب ہیں، تو ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور کچھ بعد میں ایسے ان میں سے جو فہرست جو میں نے ابھی بتائی ہے ان میں سے کچھ الفاظ جو ہیں ابھی توئے کے ساتھ جو ہے وہ رائج ہو چکے ہیں، آخر میں ان کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں جو ان میں سے وضاحت طلب الفاظ ہیں۔ اب سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ تیار ہے، تے کے ساتھ، اور پھر یہ توئے کے ساتھ تیار ہے، یا جسے تیار سے تیارہ بھی بن جاتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تیار جو ہے یہ الگ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے آمادہ، یعنی کہ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا گاڑی تیار ہے۔ اور تو یہ جو تیار ہے یعنی کہ اس کے علاوہ تیار ہے جسے تیارہ بھی بنتا ہے، تو یہ اڑنے والی چیز ہے، یعنی کہ اڑنے کے معنی میں آئے گا۔ تو یہ جو ہے یہ توئے کے ساتھ لکھا جائے گا۔ ان دونوں میں فرق ہے، یہ تیار جو ہے وہ تے کے ساتھ لکھا جائے گا اور یہ توئے کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اب تلاتم جو ہے، اب یہ یہاں تو تے ہے اور یہ چوتھا اس کا جو لفظ ہے توئے، تو یہ تو درست ہے، لیکن جو بعض لوگ ہیں وہ اس کو شروع میں بھی تے کی جگہ جو ہے وہ توئے لکھ دیتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ غلط ہوگا۔ یہ تے کے ساتھ اور آگے چوتھا جو ہے یہاں توئے آئے گی اور ادھر تے آئے گی، یہ درست ہے۔ اب اگلا لفظ ہے توتیا۔ اس کے معنی ہے نیلت ہوتا، سرمے کا پتھر یا سرما، نور اللغات کے مطابق۔ اب ایک لفظ ہوتا ہے توتیا باندھنا۔ اب اس کو بعض لغات میں یوں بھی لکھا گیا ہے، اس کے ایک معنی ہے تمہید اٹھانا، اور اردو کے محاوروں میں ہے توتیا باندھنا، توتیے باندھنا یا توتیے جوڑنا میں یہ فی لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے، یہی جو اس کی صورت ہے یہ والی استعمال ہوتی ہے۔
اب اس کے معنی ہیں الزام لگانا. اب فرنگ آسیہ میں ہے یہ جو ہے اس کو یوں لکھا گیا ہے، یعنی کہ یہ دونوں جو ہیں وہ تو استعمال کیے گئے ہیں. اور توئے کی فصل میں لکھا گیا ہے کہ توتیے جوڑنا کو تے کی فصل میں درج کیا گیا. البتہ نور میں ان سب کو تے کی فصل میں لکھا گیا ہے اور اردو کے لحاظ سے یہی انسب ہے بلکہ صحیح ہے. یعنی کہ فرنگ آسیہ میں اس کو توئے کی فصل میں لکھا گیا ہے توتیا کو، اور نور اللغات میں جو ہے یہ تے کی فصل میں لکھا گیا ہے، اور یہ جو ہے تے والا یہ درست ہے. اب آگے ہے تپیدن. یہ فارسی کا مصدر ہے اور اسی سے تپش اور تپاں بھی ہے. تپش اور تپاں، تو اس کو بھی تے کے ساتھ لکھا جائے گا. اب پرانی تحریروں میں فارسی اور اردو میں بعض جو مصدر ہیں ان کو توئے کے ساتھ لکھا جائے گا، وہ جو ہے ان کو سب کو صرف تے سے ہی لکھا جائے گا. لیکن جہاں جو ہے بعض مثال کے طور پر مرزا احمد بیگ نے اپنا تخلص جو ہے وہ مرزا محمد اسماعیل عرف مرزا جان تپش، یعنی کہ مرزا جان تپش، اس کو جو ہے وہ توئے کے ساتھ لکھا ہے. تو اس طرح کی جو تحریریں ہوں گی تاریخی تحریریں جو وہ تو ترجمے میں، تو اس طرح جو ہے ان کو ایسے ہی توئے کے ساتھ لکھا جائے گا. لیکن اگر ویسے جو لفظ ہے وہ تے کے ساتھ ہی لکھا جائے گا. تو اب مرزا جان تپش کے ہاتھ سے لکھی ہوئی غزلوں میں تخلص ان کا جو ہے وہ تائے محملہ سے ہی لکھا تھا، اس لیے جو سخن شعراء ہے اس میں بھی جو ہے انہوں نے توئے کے ساتھ لکھا ہے، انہوں نے تے استعمال نہیں کی کہ یہ ایک تاریخ کے مطابق جو ہے یہ چلا آ رہا ہے، تو لہٰذا اس کو توئے کے ساتھ انہوں نے لکھ دیا. لیکن جو تپش ہے وہ تے کے ساتھ ہی لکھا جائے گا جو باقی الفاظ ہیں. اب آگے ہے طوطا تے کے ساتھ. اب اس پہ میں بعد میں الگ ویڈیو بناؤں گا کہ یہ جو طوطا ہے یہ املا میں رائج ہو چکا ہے، اور شروع میں جو ہمارے درسی قاعدے ہیں ان میں بھی یہی لکھا جاتا ہے، تو اس میں بعد میں الگ ویڈیو بناؤں گا. آگے ناتا ہے اور ناتا، یعنی کہ یہ تے کے ساتھ اور یہ توئے کے ساتھ. اب رشتہ ناتا، تو یہ جو ہے یہ درست ہے، یہ جو ہے غلط ہے. اب آگے آ جاتا ہے تراوت تے کے ساتھ اور توئے کے ساتھ. اب یہ عربی کا لفظ ہے، مشتمل ہے توئے کے ساتھ. اگر یہ کوئی لکھتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، یہ بھی درست ہے، اور اس کو غلط نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے. اور جو عوامی صورت ہے میں بولا جاتا ہے، تراوٹ بھی بولا جاتا ہے، بول چال کی حد تک محدود ہے. تو لیکن جو ہے اس کو تے کے ساتھ لکھنے کی جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے، یعنی کہ اس کو تے کے ساتھ لکھا جائے تو بہتر ہے. لیکن اگر توئے کے ساتھ کوئی لکھتا ہے تو یہ عربی کا لفظ ہے، درست ہوگا. اب ہم آخر میں بات کریں گے کہ کون سے جو الفاظ ہیں اردو املا میں جو ہیں جن کا جو چلن ہے وہ اب عام ہو چکا ہے. تو اب توئے کے ساتھ یہ جو الفاظ ہیں ان کا جو چلن ہے وہ عام ہو چکا ہے، یعنی کہ اگر آپ ان کو تے کے ساتھ لکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ شاید اس نے غلط لکھ دیا ہے. لیکن درست تو جو پہلے بتایا گیا ہے وہی ہے، طریقہ کار جو سارے جو اہل علم ہیں یا اس پہ سب متفق ہیں. تو اردو املا میں یہ جو الفاظ جو ہیں یہ توئے کے ساتھ جو ہیں وہ ان کا چلن عام ہو چکا ہے. سب سے پہلے جو ہے تشت ہے، یہ توئے کے ساتھ اب اس کا چلن ہے. پھر تشتری ہے، تمانچہ، توتی، طوطا، غلطاں، تراوت، تانا وغیرہ.
باقی طوطی اور طوطا یا یہ طوطا جو ہے اس میں جو فرق اور اس کی وضاحت جو ہے وہ میں ایک الگ ویڈیو بنا کر دوں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے سے بھی آگاہ ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔